بارئ النسم منشر الرمم رازق الأمم علمنا ما لم نكن نعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تعالى في موضع آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. تمام طرح کی تعریفیں حمد و ثنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے جو تن تنہا اس کائنات کا خالق رازق مالک اور مدبر ہے، جو اپنی کمال حکمت سے اس کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا
اور ان مخلوقات میں انسانوں کو سب سے اشرف اور معزز مخلوق کے طور پر بسایا۔ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں تھیں ان چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ انسان جس طرح چاہتا ہے اس دنیا کی تمام طرح کے ذرائع، اسباب اور ریسورسز سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے اوپر ہر طرح کی نعمتوں کی انتہا کر دی، چاہے وہ نعمتیں ظاہری ہوں یا باطنی۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اے لوگوں ہم نے تمہارے تابع کر دیا۔ تو آج آپ دیکھ جائیے کہ انسان کتنا طاقتور خود کو بنا لیا ہے اللہ کی ان نعمتوں کی وجہ سے کہ وہ سمندروں کی گہرائی سے اپنے فائدے کی چیزیں نکال لیتا ہے، جنگل کے خوفناک درندے کو رام کر لیتا ہے، فضاؤں میں کمندے ڈال رہا ہے اور زمین کے مدار سے نکل کر وہ نئی دنیا تلاشتا نظر آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے کی تھیں، اس لیے نہیں کی تھی کہ انسانوں کا کوئی احسان ہے اللہ کے اوپر، ہرگز نہیں، بلکہ انسان کو استخلاف فی الارض، اس دنیا میں اللہ کی بندگی کے دعوے کو قبول کرنے کے بعد یہ ساری سہولیات فراہم کی گئی تھی۔ کیونکہ انسان نے وعدہ کیا، اللہ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر کہ اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لو۔ سب نے انکار کیا، سب کے اندر خوف اور لرزہ پیدا ہوا کہ اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا، وہ بڑا ظالم ہے اور بڑا نادان ہے۔ تو امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت سے مراد بہت ساری باتیں علماء کہتے ہیں، مختصر میں سمجھیے کہ جو احکام تکلیفیہ ہے، جن باتوں کے ہم کرنے کے پابند ہیں اس دنیا میں، جن باتوں کے چھوڑنے کے پابند ہیں اس دنیا میں، وہ تمام احکامات جو بحیثیت ایک مسلمان کی، بحیثیت مسلم ہر شخص کے اوپر واجب ہے، وہ امانت کی سے تعبیر کیا گیا۔ اور کبھی کبھی بعض علماء نے امانت سے مراد قرآن کریم کو لیا۔ سورہ حشر کی آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ ہم اتارتے تو اس قرآن کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو انسان نے اٹھایا، اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی بندگی کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی۔ یہ ساری نعمتیں اس لیے دی گئی تھیں کہ اس دنیا کو، اس دنیا میں رہنے والی تمام مخلوقات کے لیے ایک بہتر دنیا بنا، اصلاح فی الارض، اللہ کی بندگی کما حقہ بجا لانا۔ نہ کہ یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اسی دنیا میں خود کو الجھا کر اپنے حقیقی مقصد کو بھول بیٹھیں۔ چنانچہ اس وعدے کی تکمیل کے لیے جو وعدہ انسان نے کیا، یا یاد دہانی اور تذکیر کے لیے، بار بار ریممبر کرنے کے لیے نبیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھیجتا رہا، جن کا کام تھا کہ اس عہد کی تجدید ہوتی رہے۔ آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے تمام واقعات اور کی خبر دے دی، اور کیا کیا چیزیں رونما ہونے والی ہے، تاکہ ہم ان چیزوں کو جب دیکھیں تو عبرت پکڑیں اور اللہ کی طرف پلٹ سکیں۔ اللہ کہتا ہے سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لوگ غفلت میں پرے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ تو چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو قیامت کی قربت کی نشانی قرار دیا، چنانچہ آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میری بعثت ہوئی ہے اور یاد رکھو میرے بعد گویا قیامت آنے کو ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ میری موت کو قیامت کی نشانیوں میں سمجھو۔
اور آپ نے بہت ساری نشانیوں کی خبر دی کہ جن نشانیوں کے دیکھنے کے بعد بندہ مسلم کا دل لرزے اور وہ اللہ کی طرف پلٹ سکے، عبادت کا وہ حق ادا کر سکے جس کا وعدہ اس نے اللہ سے کر رکھا ہے۔ بہت ساری نشانیاں گزر رہی، بہت ساری باقی ہیں اور بہت ساری آ رہی ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو اسی طرح آج کی اس خطبے میں کہہ دیجیے کہ ان نشانیوں پر کچھ باتیں آئیں گی جن سے ہم گزر رہے ہیں اور جو مستقبل قریب میں رونما ہونے والی۔ اہم نشانی جو قرب قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ امانتیں اٹھ جائیں گی، لوگ امانت کو بھولا بیٹھیں گے۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو امانت کا حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ خیانتیں عام ہو جائیں گی، دھوکہ دھڑی عام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، اول ما تفقدون من دینکم الامانہ وآخر ما تبقى الصلاة فرب مصل لا خیر فیہ، کہ لوگوں یاد رکھو کہ سب سے پہلے اپنے دین میں سے جس چیز کو تم کھو بیٹھو گے وہ امانت ہوگی۔ امانت کے کئی ایک سارے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ امانت یہ ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی سامان دیا، کوئی پیسے دیے، روپے پیسے دیے، تو ہو بہو اس کو آپ لوٹا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص امین ہے، امانت دار ہے۔ امانت یہ بھی ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا، وآخر ما تبقى، دین کا آخری حصہ جو باقی رہ جائے گا وہ نماز ہوگی۔ وَرُبَّ مُصَلٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ، اور بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے جن کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ تو دیکھ لیجیے، آج امانتیں اٹھ گئیں اور نماز یہ آخری شاعرہ باقی کی صورت میں باقی بھی رہا، تو آج حالت یہ ہے کہ ہم کس طرح اس کی ادائیگی کر رہے ہیں ہم آپ بخوبی واقف ہیں۔ بوجھ سمجھتے ہیں جیسے تیسے ادا کر لیا، بلکہ بہت سارے لوگوں کو توفیق نہیں آ رہی، بہت خوفناک حدیث آ رہی ہے۔ 5 وقتہ نمازوں سے غائب رہتے ہیں، جمعہ میں بڑی شان آن بان کے ساتھ بند سور کر آتے ہیں مسجد۔ سنیے حدیث، انتہائی خوفناک حدیث، امام البانی نے صحیح میں صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یکون فی آخر الزمان من امتی رجال یرکبون سروج اشباح الرحال، کہ میری امت میں آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو ایسی سواریوں پر چڑھیں گے جو گھر نما ہوگا، وہ سواریاں گھر جیسی ہوا کریں گی۔ شیخ البانی لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں سلسلہ صحیحہ کے اندر کہ آج کے زمانے میں جو قیمتی گاڑیاں سیارے آ گئے ہیں وہی مراد ہے۔ اس سے کہاں اتریں گے؟ اپنی انتہائی نفیس اور قیمتی گاڑیوں سے مسجد کے دروازوں پر، مسجد کے آس پاس میں گاڑیوں کی بھیڑ ہوگی۔ اس حال میں کہ ان کی عورتیں وَنِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی۔ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعُجَافِ، ان کے سر گویا بختی اونٹنی کی ایک قسم ہے جس کے کوہان بڑے ہوتے ہیں، ان کے سر ویسے ہی ہوں گے، بالوں کو انہوں نے لپیٹ کر سر میں رکھ رکھا ہوگا۔ الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، ان پر لعنت بھیجو، یہ عورتیں ملعون ہیں۔ دیکھ لیجیے حال کیا ہے۔ نمازوں سے اس درجہ ہم غافل ہوئے کہ ایسے لوگوں کو اور ان کی خواتین پر سخت مذمت بیان کی گئی جو نماز سے غافل رہتے ہیں اور اپنے گھروں کی اصلاح کا خیال بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسی طرح کثرت سے بزنس بڑھ جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی۔ حالت یہ ہوگی کہ شوہر کی مدد اس کی بیوی کرے گی تجارت میں۔ دیکھ جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ وفشو التجارہ حتی تعین المرأة زوجہا فی التجارہ، کہا قیامت کے قریب لوگ جان پہچان کے لوگوں کو ہی سلام کریں گے، گرچہ دیکھنے والے گزرنے والے لگیں گے کہ مسلم ہیں، اس کے باوجود اس پر سلام نہیں ہوگا۔
جس کو جانتے ہوں گے اسی کو سلام کریں گے، تجارت عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی، یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کی مدد کرے گی بزنس کے معاملات۔ دیکھ جائیے کہاں جا رہا ہے سماج، اور ہم کتنے قریب ہو چکے ہیں قیامت سے، پھر بھی عبرت یا نصیحت لینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اور خوفناک حدیث سنیے، ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے، گرچہ سندن موقوف ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو مرفوع کا حکم حاصل ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ انتہائی خوفناک حدیث، کہتے ہیں ابو ہریرہ لَتُؤْخَذَنَّ الْمَرْأَةُ وَلَيُبْقَرَنَّ مَا بَطْنُهَا ثُمَّ لَيُؤْخَذَنَّ مَا فِي رَحِمِهَا۔ عورتیں آئیں گی ہاسپٹل ضرور بھی ضرور، اور دیکھ جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ کہ یہ ان کی نبوت کی صدق کی دلیل ہے کہ ایسی باتیں جو اس زمانے میں تصور نہیں کی جا سکتی تھی، جن کا تصور نہیں کیا جاتا تھا، ان باتوں کی خبر اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ کہا عورتوں کو لایا جائے گا ہاسپٹل، ان کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا، لَيُبْقَرَنَّ بَطْنُهَا۔ اب دیکھ لیجیے آپریشن کر کے بچے نکال دیے جاتے ہیں، اور ان کے پیٹ سے بچوں کو نکال دیا جائے گا۔ دو معنی علماء نے بیان کیا۔ کہا پہلا معنی یہ ہے کہ زمانے میں بے حیائی اس درجے عام ہو جائے گی، زنا اس کثرت سے واقع ہونے لگے گا کہ حرام بچے پیٹ میں پلیں گے، تو معاشرے کی رسوائی سے بچنے کے لیے عورتیں ہاسپٹل میں جائیں گی، آپریشن کرا کے بچے کو نکلوا دیں گی۔ یہ ایک مفہوم ہے، اور یہ عام مفہوم ہے۔ ایک مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ مرد و مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق بڑھ جائے گا، تو اس زمانے میں مذکر بچے یعنی بیٹوں کو پسند کیا جائے گا، بیٹیوں کو مار دیا جائے گا۔ تو یہ ابارشن کی یہ جدید شکل ایک طرح سے قتل ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے، بچی نکلی جا کے اس کو ساقط کروا دو۔ انتہائی خوفناک حدیث ہے جو اس زمانے کی کہہ دیجئے صورت کی عکاسی کر رہی ہے۔ زناکاری عام ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہوگا، سماج کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 50 عورتوں کے اوپر ایک مرد نگہبان ہوگا۔ قیم کا لفظ آیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا قیم کا مطلب جو ان کی دیکھ بھال کرے، اور ایک حدیث آئی ہے جس کی سند کے اندر کچھ ضعف ہے کہ 40 عورتیں ایک شخص کے آس پاس رہیں گی، ایک شخص کے زیر، اس کو شادی بھی نہیں کہہ سکتے، بس ان کے ساتھ ساتھ رہا کریں گے۔ مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ بہت سارے اسباب لکھے علماء نے کیوں مرد کم ہوں گے، کہا کہ کثرت سے خونریزی عام ہو جائے گی، لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، مرد مارے جائیں گے، عورتیں رہ جائیں گی۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زمانے میں مردوں کے مقابلے میں، یعنی بچوں کے مقابلے میں بچیاں زیادہ پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا۔ عراق کی مشہور ندی ہے فرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات ترکی سے نکلتا ہے اور بہتا ہوا عراق تک پہنچتا ہے، کچھ حصہ ملک شام میں بھی، یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کر دے گا۔ پانی سوکھ گیا ہے، جو لوگ موسم کو جانتے ہیں، دجلہ اور فرات کا پانی اب تو گھٹنوں میں نہیں ہے، بلکہ کہیں کہیں پر تو ایک دم سوکھ کے ویران بن گیا ہے، ریگستان کی صورت اختیار کر کے۔ تو قریب ہے کہ سونے کے پہاڑ عراق میں ظاہر ہوں گے، دریائے فرات کے اندر، یقتتل الناس علیہ، لوگ اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑیں گے۔ اور سب یہ حدیث سن رکھی ہوگی، سب نے، کمال کی بات ہے، سب نے یہ حدیث سن رکھی ہوگی، یقتل من 100 منہم 99، 100 میں سے 99 آدمی مارا جائے گا اس جنگ
اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو ہر شخص ان میں سے یہی کہے گا کہ وہ جو ایک بچنے والا ہوگا شاید میں ہوں گا۔ لالچ اور حرص دیکھ لیجئے کہ جاننے کے باوجود کہ 100 میں سے 99 شخص مارا جائے گا جو اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے جائے گا، اس کے باوجود ایک بچنے کی امید میں کہ تنہا بچنے والا میں ہوں گا، ہر شخص اس میں کودے گا۔ مال حرام کی کثرت ہو جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری نے ادب المفرد کے اندر ذکر کیا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال ام من حلال ام من حرام، کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے اوپر انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، حرام طریقے سے آ رہے ہیں یا حلال طریقے سے، اس کو دیکھے گا نہیں، پیسہ ہے وہ رکھ لے گا۔ سود اور ربا عام ہو جائیں گے۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ الزَّمَانُ، لوگوں پر ضرور ایک زمانہ آ رہا ہے، ہر شخص سود کھائے گا، وَمَن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ غُبَارُ، اور جو سود نہیں کھائے گا سود کا غبار، سود کا ڈسٹ اس کو ضرور پڑے گا۔ دیکھ لیجیے آج نہیں بچ پا رہے ہیں، اس طرح کے قوانین لا کر سودی نظام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح، یا اگر وہ ڈائریکٹ سود نہیں کھاتا ہے تو سود کا اثر اس تک ضرور پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 6 طرح کے لوگ ظاہر ہو جائیں گے، یا 6 لوگ ظاہر ہوں گے۔ بڑی عجیب حدیث، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص جس کو جہجہ کہا جائے گا، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ موالی میں سے، عرب کے اندر غلاموں میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام جہجہ ہوگا، یسوق الناس بعصا، انتہائی طاقتور بادشاہ ہوگا، لوگ اس کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ سیناریو بن رہا ہے۔ دوسرا شخص جو ظاہر ہوگا جس کا نام ہوگا عبداللہ القحطانی، بنو قحطان کا۔ کچھ علماء نے کہا کہ جہجہ ہی قحطانی ہے، لیکن صحیح نہیں ہے، کیونکہ جہجہ غلاموں میں سے ہے اور قحطان یہ عرب کے مشہور قبائل میں سے ہے، یمنی قبائل، حمیری قبائل میں سے۔ کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک نیک صالح شخص جس کا نام عبداللہ القحطانی ہوگا، وہ حکومت کرے گا عرب پر اور لوگ اس کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ تیسرا شخص جو ظاہر ہوگا وہ مہدی علیہ السلام ہوں گے، جن کے ظہور کی یا جن کی کہہ دیجئے جن کے انتظار میں آج دیکھیے کہ نہ جانے گمراہ فرقے کس طرح کی امیدیں لگائے بیٹھے۔ عام زندگی میں ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کیا میرے خاندان سے ایک شخص نکلے گا، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ، اسم ابی، جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ۔ اس وقت نکلے گا جب زمین میں قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، انسانی جان کی ارزانی ہوگی، تو یہ شخص ظاہر ہوگا خانہ کعبہ کے پاس۔ شروع کی زندگی میں عام انسان جیسا ہوگا، اسی لیے ترمذی کی ایک روایت آئی ہے، یصلحہ اللہ فی لیلۃ، ایک رات میں اللہ اس کی کایا پلٹ دے گا اس شخص کی۔ اور لوگ خانہ کعبہ کے پاس اس کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، یہاں تک کہ جارڈن سے ایک لشکر جائے گا۔ کچھ علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لیکن حدیثیں بہت ساری سندوں سے آئی ہیں، اسی لیے علماء کا ایک گروپ اس بات کا قائل ہے کہ یہ مجموعی طور پر یہ حدیث اس شخص کی نشاندہی کرتی ہیں جس کا نام سفیانی ذکر کیا گیا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ یہ شخص ملک شام یا جارڈن کے حصے میں رہے گا، ایک لشکر کو بھیجے گا مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے۔ اس لشکر میں اچھے لوگ بھی ہوں گے جو مجبور زبردستی جن کو لے جایا جا رہا ہوگا۔ بہرحال یہ لشکر مکہ اور مدینہ کے بیچ ہوگا، تو مکہ سے کچھ دوری پر ابھی ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں بیدا۔ بیدا عربی میں ریگستان کو بھی کہتے ہیں، اور اس جگہ کو بھی بیدا کہا جاتا ہے۔ کہا جب یہ بیدا کے مقام پر ہوگا یہ لشکر
تو اس لشکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دھنسا دے گا۔ جب یہ ماجرا لوگ دیکھیں گے تو مہدی کی صداقت کے اوپر یقین کر لیں گے اور اس کے بعد ان کو فالو کریں گے۔ یہ مہدی علیہ السلام 7 سال زمین پر حکومت کریں گے۔ یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ زمین ان سے پہلے ظلم و تشدد سے بھری تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے جو صلیب کو توڑیں گے، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کریں گے، برکتیں کثرت سے بڑھ جائیں گی، لوگوں کے دل سے نفرت، بغض و عداوت ختم ہو جائیں گے، لوگ ایک دل جیسے ہوں گے۔ اتنا امن کا زمانہ ہوگا کہ ایک چھوٹی بچی اپنے ہاتھ سانپ کے منہ میں ڈال دے تو سانپ اسے ڈسے گا نہیں، اور چھوٹا سا بچہ شیر کو اپنے ہاتھوں سے ہانکتا پھرے گا، شیر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ امن کا زمانہ اور رفاہیت اور خوشحالی کا دور ہوگا۔ پھر وہ فتنہ عظیم دجال کا ظہور ہوگا جو 5واں ہے اس سلسلے میں، اور یہ نکلے گا ایران کے شہر اصفہان سے، جو آج بھی جس کا ایک محلہ ہے یہودیہ، وہاں سے نکلے گا 70,000 یہودی جن کے اوپر کالی پگڑیاں ہوں گی، وہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ اس کے نکلنے کی مدت 40 دن ہوگی، 40 دن تک رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اتنا لمبا۔ صحابہ کرام نے کہا دیکھیے کہ نمازوں کی کتنی فکر تھی، کہ اللہ کے نبی اس دن کی نماز کا کیا کریں گے؟ ایک دن جب 1 سال کے برابر کا ہوگا تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ کہا اقدروا لہ قدرا، اندازے سے پڑھ لینا۔ دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، بقیہ 37 دن نارمل ہمارے دن جیسے ہوں گے۔ اتنی سرعت سے زمین کے اندر چکر لگائے گا، اللہ کے نبی نے کہا کأنما استدبرتہ الریح، گویا ہوا کے اوپر سوار ہوگا، دنیا کے ہر علاقے میں جائے گا، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے گا، کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ ایسے ایسے معجزے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو دے گا کہ لوگوں کی بڑی تعداد گمراہ ہو جائے گی۔ مومنوں کی بستی میں آئے گا، انہیں بلائے گا اپنی عبادت کی طرف، وہ انکار کریں گے، نتیجتاً اس بستی کے اوپر خشک سالی طاری ہو جائے گی، ان کی بکریوں کے دودھ سوکھ جائیں گے، ان کے کھیت جل جائیں گے، کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے میں جہنم، عجیب عجیب معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو جہنم نظر آ رہی ہے وہ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو جنت دکھتی ہوگی وہ آگ ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ دنیا کے ہر علاقے میں جائے گا سوائے مکہ مدینہ کے، اور بعض الفاظ میں طور کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ، اس کے ہر دروازے کے اوپر یا ہر راستے کے اوپر فرشتے تلوار لے کر کھڑے ہوں گے، داخل نہیں ہو پائے گا۔ احد کی پہاڑی پہ چڑھے گا، جو لوگ مدینہ گئے دیکھے ہوں گے، ایک دم جس سیدھے ہے اور پہاڑی سے مسجد نبی دکھتی ہے۔ اس زمانے میں مسجد نبی سفید کلر کی ہوگی، تو اپنے فالوور کے ساتھ کھڑا ہوگا احد پہ اور اشارہ کر کے کہے گا اپنے ساتھیوں کو کہ دیکھو یہ احمد کا محل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے۔ جانے کی کوشش کرے گا تو فرشتے تلوار لے کر اس کے اوپر جھپٹیں گے، پیچھے ہٹ جائے گا، نہیں جا سکتا۔ مدینے میں ہرکمپ مچے گا، منافقین اور خاص طور سے خواتین اس کی طرف لپکیں گی۔ حالت یہ ہوگی کہ انسان اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو باندھ دے گا رسیوں سے، کہ اس ڈر میں کہیں دجال کے فتنے اور اس کے نام نہاد معجزے سے متاثر ہو کر وہ اس کی طرف نہ چلی جائیں۔ مدینے سے ایک نوجوان نکلے گا جو دجال کا سامنا کرنے جائے گا، لوگ اسے منع کریں گے، نہیں مانے گا، یہاں تک کہ وہ دجال کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ہی وہ دجال ہو جس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی۔ دجال مارے زوم میں اس نوجوان کی گردن کو اڑا دے گا، مار ڈالے گا،
کاٹ ڈالے گا اور پھر اپنے ساتھیوں کو کہے گا کہ اگر میں اس کو پھر سے زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مانو گے؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر سے وہ اس کو زندہ کرے گا۔ اس کے بعد جب دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ نوجوان کہے گا کہ مجھے یقین اور ہو گیا کہ تم ہی دجال ہو، اب قتل کر کے دکھاؤ مجھے۔ نہیں قتل کر سکتا، اللہ اس کی گردن کو پیتل تانبے کا بنا دے گا، قادر نہیں ہو پائے گا۔ پھر نکلے گا زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے نکلے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا، اور بعض الفاظ میں کچھ الفاظ کے آگے پیچھے کہہ دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں کی تھی ترتیب کے ساتھ۔ اس میں کہا تھا کہ فتح القدس قسطنطنیہ، خروج الملحمہ، ملحمہ ایک بھاری بھرکم جنگ ہوگی ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں عیسائیوں کے درمیان، بھاری بھرکم جنگ، ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ اور اس جنگ کے اندر تفصیلات اللہ کے نبی نے تفصیل سے بیان کیا ہے، کسی اور خطبے کا یہ موضوع بن سکتا ہے۔ کہا اس کے بعد قسطنطنیہ جو استنبول ہے، ترکی کا شہر جو ابھی فی الحال مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا مسلمانوں سے، وہ فتح ہوگا، اور اسی دوران جب قسطنطنیہ فتح کر رہے ہوں گے مسلمان تو دجال کے نکلنے کی خبر ہوگی۔ جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ویسے ہی پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ یہ اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے لد، اس مقام پہ اس کی موت ہوگی حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں۔ اب اس کے بعد دنیا میں پھر اچھائیاں ہوں گی، کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا، ایسی ہوا جو ٹھنڈی ہوا، ہر مومن کی روح کو وہ قبض کر لے گی وہ ہوا۔ اب اس دنیا میں رہ جائیں گے انتہائی برے لوگ، شرار الخلق، سب سے برے لوگ جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اور قیامت قائم ہونے سے پہلے یمن کا شہر عدن سے ایک آگ نکلے گی جو صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، سب سے اخیر کی نشانیوں میں سے۔ عدن آج آپ دیکھیں گے تو انگریزوں کی ایک ٹیم نے ریسرچ کیا تھا تقریباً 30 سال پہلے، اور انہوں نے کہا تھا کہ عدن شہر ایک بڑے ولکینو کے اوپر بسا ہے، اور اس کا جو سیٹلائٹ امیج ہے دیکھیے گا تو ایک دم لگے گا کہ کوئی چیز ہے جس کو ڈھک دیا گیا۔ 1883 میں انڈونیشیا میں کراکاٹاؤ ایک شہر ہے، وہاں ایک ولکینو پھٹا تھا، 36,000 لوگ مارے گئے تھے، اور 5,000 کلومیٹر تک اس کی آواز سنی گئی تھی۔ ایک ہفتے تک پوری زمین پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکی تھی۔ وہ اس شدت کا دنیا انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ شدید وولکینو کبھی پھٹا ہی نہیں۔ لیکن لکھا ہے ان انگریز مفکروں نے، جو ریڈرز ڈائجسٹ میں چھپا ہے، کہ جو عدن کا وولکینو ہے اس کے سامنے انڈونیشیا کا یہ وولکینو ایک پٹاخے جیسا ہوگا، اتنا بھاری بھرکم ہوگا کہ پوری زمین تہوبالا ہو جائے گی، اور سونامی جسے ہم کہتے ہیں نا، سونامی کی لہریں ایسی اٹھیں گی، اور وہ آگ لوگوں کو ہکاتے ہوئے لے جائے گی، جیسے کہ قیامت کے آثار میں وہ حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسوق الناس، وہ آگ لوگوں کو ہکائے گی، جہاں لوگ تھک جائیں گے آگ رک جائے گی، پھر لوگوں کو ہکاتے ہوئے ملک شام محشر کی طرف لے جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری علامات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حدیثوں کے اندر، آپ غور کیجئے گا تو بہت ساری علامات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ضرورت ہے ان علامات کو اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ ہم عبرت پکڑیں، جب یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونے لگے تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اللہ کی طرف پلٹے رجوع کریں، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے دین کی حفاظت فتنوں کے دور میں کر لیتا ہے، جو فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں لاحق ہوا، تو قبل اس کے کہ وہ فتنے کا وہ دور آئے جب اس طرح کی کہہ دیجئے بے اعتدالیاں ہوں گی، ایسی ایسی چیزیں ظہور ہوں گی کہ انسانی عقل حیران ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک حدیث آئی کہ انسان گھر سے نکلے گا، اس کے جوتے کا تسمہ اسے بتائے گا کہ گھر میں کیا ہوا، یہاں تک کہ اس کا اپنا ران، اس کے جسم کا پارٹ کہے گا کہ اس کے گھر کے لوگوں نے کیا 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 ہے اس کی آدمی موجودگی میں۔ ایسی ایسی چیزیں آئیں گی، تو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں چاہے مختلف طریقوں سے۔ ضرورت ہے کہ ان چیزوں سے ہم نصیحت پکڑیں اور اللہ کی طرف پلٹے رجوع کریں، اور الحمدللہ یہ مہینہ رمضان کا بہترین موقع ہے خود کو بدلنے کا، چینج کرنے کا۔ جب ہم صبح میں سحری میں اٹھ جاتے ہیں تو
تو پھر ہمارے اندر یہ طاقت بھی ہونی چاہیے کہ عام دنوں میں صبح کی نماز میں بیدار ہو سکیں۔ جب ہم اپنی شہوت پہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ چیز ہمارے اندر یہ مادہ پیدا کرتا ہے کہ ہم برائیوں سے لڑ سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے۔ جب ہم بھوک اور پیاس پر صبر کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں صبر، مصائب پر صبر کرنے کا مادہ پیدا ہمارے اندر کرتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ کئی ناحیوں سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس مہینے سے استفادہ کرنے کی اور اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنی خامیوں کو پہچانی۔ اپنے آپ سے متاثر مت کہیے کہ ہم بہت نیکیاں کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر نظروں سے دیکھیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، لن يدخل احدكم الجنة بعمله، تم میں سے ہرگز کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ بھی نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں، الا ان يتغمدني الله برحمته، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے پالے۔ تو بغیر رحمت الہی کے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ تو ضرورت ہے کہ قلب کی اصلاح کیجیے اور اللہ کی طرف پلٹیے۔ آپ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیے گا، اللہ کی مدد آپ کے سامنے 2 قدم آگے بڑھ کے آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔